بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24/7 اردو نیوز پر بابر حیات شو۔ ناظرین، میری جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے، 24/7 اردو نیوز کی جانب سے میرے سبھی دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، نہ چاہنے والوں کو، پسند کرنے والوں کو، تنقید کرنے والوں کو، سب کو، بلکہ سارے عالم اسلام کو جہاں جہاں پر بھی آپ موجود ہیں، عید الاضحیٰ کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب کی عید انشاءاللہ دنیا بھر میں بہت اچھی گزری ہوگی اور گزر رہی ہوگی، اور قربانی کا جو جذبہ اس عید کا بنیادی محرک ہے وہ ہم سب میں اللہ پاک اس جذبے کو بیدار کرے اور ہم قربانی دینے والے بن جائیں، سیکریفائی کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ سیکریفائی جو ہے، یہی اس قربانی کا سبق ہے کہ دوسروں کے لیے اپنی ذات کی جو پسند اور ناپسند کو قربان کرنا، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ اصل میں اس عید کا مقصد ہے، اس عید کا جس کو آپ کہتے ہیں پیغام ہے، اور وہی پیغام ہم دنیا بھر میں پھیلائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس عید کا جو حقیقی اس کا سبق ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی سبق ہماری ٹیم کو بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی سبق ہمارے کپتان کو بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر میں کہتا ہوں کہ اس سبق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہمارے چیئرمین صاحب کو عطا فرمائے، تاکہ وہ بھی کوئی تھوڑی بہت قربانیاں حاصل کریں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ تم بھی قربانی پیش کرو، کیونکہ یہ عید قرباں ہے تو اس پہ کسی نہ کسی کی قربانی ضرور آئے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ سر ہماری ٹیم بھی قربانی دیتی ہے، بالکل دیتی ہے، اور وہ گھبراتے نہیں ہیں کوئی سیکریفائی کرنے سے، لیکن وہ سیکریفائی کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی عزت کو سیکریفائی کرتے ہیں، اپنے جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنی جو پاکستان کے لیے محبت ہے اس کو سیکریفائی کرتے ہیں، کھیل سے اپنی لگن کو سیکریفائی کرتے ہیں، اور کھیل سے اپنی کمٹمنٹ کو سیکریفائی کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان کو ملتا کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں ان کو ملتے ہیں 20 25 ڈالر کے ڈنر، کہیں پہ $20,000 کا ڈنر، کہیں پہ $10,000 کا ڈنر، اور ساتھ میں بے شمار ڈالر، 60 لاکھ 65 لاکھ مہینے کے پیسے، اس کے ساتھ ہر میچ کی 8 لاکھ 10 لاکھ روپیہ میچ فی، ہر روز کے $300 $400، ساتھ میں جیب خرچ کے لیے اور فیملی کے لیے سیر سپاٹا، یہ سب کچھ ملتا ہے، اور آخر میں آ کے وہ کہتے ہیں سوری جی ہم وہ کھیل پیش نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن بابر اعظم یہ کہتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھوڑی ہے، تو میں کیوں کپتانی چھوڑوں، میں اکیلا کیوں کپتانی چھوڑوں؟ جی یہ تو سارے لوگوں نے کھیلنا ہوتا ہے، یہ ہم سب کی غلطی ہے، ہم سب کو تسلیم کرنا پڑے گا، ہم ہارے ہیں تو 15 کے 15 لوگوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو بندہ ان سے پوچھے بابر بھائی، وہ جو بیچارہ پورے ٹور میں سوائے ٹریولنگ کے جس کے حصے میں کچھ نہیں آیا، ابرار احمد، اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں 15 لوگوں کو تسلیم کرنا چاہیے، چلیں 15 میں آپ نے 14 کو کھلا لیا، ایک اس کو نہیں کھلایا، اس کے اوپر بھی مدعا ڈال رہے ہیں آپ کے جی 15 رکنی اسکواڈ کی ذمہ داری ہے جو ہماری بدترین پرفارمنس آئی۔ گزشتہ رات میچ کے بعد میں نے فوراً بات نہیں کی، لیکن یار یہ کوئی جیت ہے؟ بتائیں مجھے، یہ کوئی جیت ہے کہ آپ 107 رنز کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک وہ بھی جو کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ آپ 19ویں اوور میں پورا کر رہے ہیں، اور 7 وکٹوں کے نقصان کے اوپر پورا کر رہے ہیں، اور مدعا سارے کا سارا کس پہ ڈال رہے ہیں بابر اعظم صاحب کہ پچیں خراب تھیں۔ ارے بھائی انہی پچز کے اوپر کھیلتے ہوئے انڈیا نے کوالیفائی کر لیا، انہی پچز کے اوپر کھیلتے ہوئے امریکہ نے کوالیفائی کیا۔ چلے آپ امریکہ کو تو چھوڑے نا جی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی ہوم گراؤنڈ ہے، ہوم کنڈیشن ہے۔ اف انڈیا کین کوالیفائی وائی ڈونٹ یو؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ جی ہم جو ہے وہ جیتے ہیں تو پچز کی وجہ سے جیتے ہیں۔ آپ کے بالرز نے، آپ خود مانتے ہیں کہ جی عامر نے بہت اچھی بالنگ کی ہے، اس کو بڑا ایکسپیرینس ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس طرح کی پچ پہ مجھے کس طرح کی بالنگ کرنی ہے، وہ اسیس کرتے ہیں۔
اور کر کے جو ہے وہ بالنگ کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اس T20 ورلڈ کپ میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عماد وسیم نے جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کیا، ہمیں مڈل اوورز میں وکٹس چاہیے تھیں تو عماد وسیم نے لے کے دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت ایسا آتا تھا کہ جب یہ اپنا شاداب والا معاملہ چل رہا تھا، یہ کھیل رہے تھے شاداب صاحب اور مین سپنر کے طور پہ کھیل رہے تھے، اور بابر صاحب جب وہ دیتے تھے نا ایکسکیوز دیتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اصل میں ہم مڈل میں وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، اس وجہ سے ہم ہار جاتے ہیں، بالنگ کے اوپر مدعا پڑ جاتا ہے۔ اب بالنگ سٹینڈ آؤٹ رہی ہے پورے اس T20 ورلڈ کپ میں، اور بابر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم اب بیٹنگ کی وجہ سے مطلب سب کو ذمہ داری لینی پڑے گی، اور جس طرح سے میں ٹک ٹک کر کے کھیلتا ہوں، وہ کہتے ہیں مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہی نہیں ہے، پرابلم کیا ہے، ٹک ٹک کر کے کھیلو میری طرح، باری لو پوری کی پوری، اور اس کے بعد 19ویں اوور میں جا کے کھیل کو پورا کرو۔ آپ نے دیکھا کہ انڈیا بھی کھیلا، آپ نے دیکھا کہ ادھر سے جو ہے وہ انڈیا کے امریکہ کے ساتھ بھی کھیلا، انڈیا جو ہے وہ کینیڈا کے ساتھ بھی کھیلا، ٹھیک ہے جی، آئرلینڈ کے ساتھ بھی کھیلا۔ انہوں نے کس طرح سے کیا، کینیڈا کے ساتھ تو میچ واش آؤٹ ہو گیا، انہوں نے کس طرح سے کر لیا، اور امریکہ آپ کے مقابلے میں مطلب چھوٹی ٹیم، آپ جیتے ہوئے میچ ہارے ہیں اپنی نااہلی کی وجہ سے، اور اس میں سب سے بڑا ذمہ دار کپتان ہوتا ہے، سب سے بڑا ذمہ دار کپتان ہوتا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ تو پراپر فیلڈ سیٹ نہیں کرتے، آپ پراپر پلان جو ہے وہ نہیں کر پاتے، اور جو پلان ہوتا ہے اس کے اوپر ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے، آپ کا کوچ کہتا ہے کہ ہم جو پلان بناتے ہیں اس کے اوپر ایگزیکیوشن نہیں ہوتی، اور آگے سے بابر اعظم کہتا ہے جی اب میں میدان میں کھڑا ہوتا ہوں، موقع کے مطابق میں ڈیسیجنز کرتا ہوں، تو موقع کے مطابق جو آپ کے ڈیسیجنز ہیں وہی تو لیڈ ہوئے ہیں پاکستان کو۔ اب بار بار ایک بات ہم کریں، سب کو پتہ ہے کہ آپ کی کپتانی کیا تھی، سب کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی بیٹنگ میں کہاں پہ خود کو زبردست، سوائے اس میچ میں وہ بھی آپ رن بال پہ گئے، جو امریکہ کے خلاف میچ کھیلا وہ بھی آپ اپنا کریڈٹ پہ لیتے ہیں، رن بال پہ گئے آپ، کہاں جا کے 15ویں اوور میں آپ رن بال پہ گئے، ورنہ پاور پلے میں آپ کے 7 رنز تھے 14 گیندوں کے اوپر۔ یہ تو سچویشن ہے آپ کی گیم کی، اور باقی لوگ جو ہیں کون لے کے آیا افتخار کو، کون لے کے آیا اعظم خان کو، کون ان کو بار بار کھلاتا رہا، کیوں آپ جو ہے وہ ریزرو پلیئرز تک نہیں لے کے آئے اپنے ساتھ، صرف یہ پلان کر کے آئے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ ہر صورت میں اپنی پرچیوں کو کھلانا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے 5 اوپنرز کے ساتھ آپ پوری T20 ورلڈ کپ کھیل گئے، اپنے جو آپ کے مڈل آرڈر جو 2 تحفے لے کے آئے وہ آپ کو چھپانے پڑ گئے، آپ نے ان کو نکال کے جو ہے وہ ورلڈ کپ پورا کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ سچویشن ہے سر، یہ سچویشن ہے آپ کی، اور اوپر سے آپ کہتے ہیں میں کپتانی نہیں چھوڑوں گا، اکیلا میرا قصور ہے، سب کا قصور ہے۔ تو یہی تو میں مانتا ہوں بابر اعظم صاحب، آپ کا اکیلا قصور نہیں ہے، سب کا قصور ہے، اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سب کو فارغ کرو۔ یہ واحد ورلڈ کپ ہے جس میں اکیلے کپتان کو فارغ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، اس میں بابر اعظم صاحب یہ بات ہو رہی، میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اکیلے بابر اعظم کا قصور نہیں ہے، اس میں رضوان کا بھی قصور ہے، اس میں شاہین شاہ افریدی کا بھی قصور ہے کہ پورے ورلڈ کپ میں ایک جگہ پہ بال نہیں پھینکی اس نے، اور رات اس کی بالیں ایسے ٹپا ٹپ بالکل زبردست جگہ پہ گر رہی تھی، اس کی سوئنگ بھی واپس آ گئی، اس کی سیم بھی واپس آ گئی، اس کی لائن اور لینتھ بھی کریکٹ ہو گئی، اور پہلے اوور میں 2 وکٹیں مل گئی جی اس کو۔ پورے ورلڈ کپ میں نہیں کھیلا، ایک دوسرے کی کمر میں آپ جو ہے وہ چھرے گھونپ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور رضوان صاحب جو ہے ہاتھ میں پتہ نہیں ان کے کیا ہے، کبھی بال ان کے ادھر سے گزر جاتی ہے، کبھی بال ان کے ادھر سے گزر جاتی ہے۔ اس کے بعد جب بلے بازی پہ آتے ہیں تو نو پریشر ایٹ آل، لینا ہی نہیں پریشر، نہ ذمہ داری لینی ہے نہ پریشر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ باقی دیکھ لیں، عثمان خان جو ہے وہ اس کو 2 میچز میں اوپر کھلایا، 2 میچز میں 5ویں نمبر پہ لے گئے، مطلب اپنے مڈل آرڈر کی نااہلی کی سزا آپ عثمان خان کو دے رہے ہیں کہ اس کو ایک جگہ پہ سیٹل ہونے دینے کی بجائے آپ اس کی جگہ چینج کر رہے ہیں، اور خود کو اپنی جگہ پہ بچا کے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کی ایوریج کے اوپر فرق نہ پڑے، آپ کے مسئلے مسائل کے اوپر فرق نہ پڑے۔ سر سب جانے چاہیے، بابر اعظم صاحب سب جانے چاہیے، آپ بھی جانے چاہیے، آپ کے ساتھ آپ کے سبھی جو ہیں
وہ دوست یار جتنے جو آپ نے دوستی یاری 11 بنائی ہوئی تھی نا، وہ ساری کی ساری فارغ ہونی چاہیے. اور ساتھ میں آپ سب کا جو سب سے بڑا پاکستان ٹیم کے لیے اس وقت مسئلہ بنا وہ ہے وہاب ریاض. گراؤنڈ میں پھر رہا ہے، لوگ حیران ہیں کہ تو بھائی کس چکر میں گراؤنڈ میں پھر رہا ہے. مینیجر ہو کے گراؤنڈ کے اندر پھر رہا ہے جی وہ، اور گراؤنڈ کے اندر لوگوں کو ٹریننگ کروا رہا ہے اور یہ کروا رہا ہے. مطلب یہ کیا ہے پاکستان ٹیم کے حالات؟ تو سب سلیکشن کمیٹی اصولاً میں آپ کو بتاؤں میرے بس میں ہوتا چیئرمین سمیت سارے کا سارا ٹبر فارغ کر دیتا، کیونکہ چیئرمین کی بھی تو ذمہ داری ہے نا، چیئرمین صاحب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. چلیے ان کو کوئی فارغ نہیں کر سکتا تو وہ تو آگے فارغ کرے نا. اصولاً میں یہ بالکل حق کی بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ چیئرمین نے دوبارہ کپتان بنایا بابر اعظم کو، چیئرمین نے ہی وہاب ریاض جیسی مصیبت ہمارے گلے میں ڈالی، چیئرمین نے ہی بغیر چیئرمین کے سلیکشن کمیٹی کا ایک نیا فارمولہ پیش کیا کہ جس میں کوئی ایک بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب سارے کہیں گے بھائی میں اکیلا ذمہ دار تھوڑی ہوں، سب کی مشترکہ ایگریمنٹ کے اوپر ٹیم بنی ہے تو سب یہی بات کریں گے. تو بھائیو یہ بابر اعظم صاحب جو ہیں، یہ میں نے آپ کو کل کہہ دیا تھا کہ بابر اعظم کے بارے میں اگر آپ سوچ رہے ہیں نا کہ یہ خود استعفیٰ دے دیں گے، ریزائن کر دیں گے، سٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے، یہ ایسا نہیں ہے. انضمام الحق نے بابر اعظم کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ بابر اعظم ایک اتھارٹی لیس کپتان ہے اور ایک سینس لیس کپتان ہے، یہ تک انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کو کپتانی چاہیے ہوتی ہے، بھلے کوئی آئے جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی عزت ذلت کا معاملہ نہیں ہے، کوئی ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے، بس بابر اعظم کو کپتانی چاہیے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے سابق کپتان کہہ رہے ہیں. اور وہ بھی کہاں پہ کہہ رہے ہیں؟ وہ ان کے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، 24 چینل کے اوپر، وہی چینل جس کے اوپر بیٹھ کے عامر، وہاب اور عماد بابر اعظم کی کپتانی کے پرخچے اڑاتے تھے. آج وہی بابر اعظم ان کو کپتان کے طور پہ کھیل رہا ہے اور وہ جناب آگے سے پرفارم کر رہے ہیں اور بابر اعظم کہہ رہا ہے جی بہت اچھی پرفارمنس ہے، بالنگ ہماری بہت اچھی رہی ہے. تو بھائی پھر ہرایا کس نے؟ بیٹنگ نے. اور بیٹنگ میں سب سے بڑے کنگ کون ہیں؟ آپ ہیں تو ایکسیپٹ کریں نا، اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے یار، عزت ہے، کپتانی آنی جانی چیز ہے. وہ جی میں جا کے دیکھوں گا، میں بات کروں گا، مجھے انہوں نے خود کپتان بنایا. فی الحال وہ کہتے ہیں کہ کرکٹ بورڈ مجھے نکالنا چاہتا ہے تو نکال دے، میں نہیں کپتانی چھوڑوں گا. یعنی ڈٹائی کی عظمت کو سلام، یعنی اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں ڈٹائی میں کہ ان کی عظمت کو سلام. بہرحال پاکستان کا T20 ورلڈ کپ چلا گیا، اب یہ آئیں گے قسطوں میں چھپ چھپا کے اور آ کے آہستہ آہستہ ہم بھول جائیں گے. وہی ہوگا جو ہوتا آیا ہے کہ یہ کرکٹ آہستہ آہستہ تنزلی کی طرف مزید بڑھے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنا مجھے تجربہ ہے نا سر، میں نے تو ہر آئے دن کرکٹ کو نیچے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. یہ تو کوئی تگڑے فیصلے لینے والا آئے گا جو یہ سوچے گا کہ کرکٹ کو واقعی اس وقت بڑی سرجری کی ضرورت ہے، زبانی سرجری نہیں، عملی سرجری کی، تو پھر ہی کام بنے گا. لیٹس سی کہ کیا کرتے ہیں چیئرمین صاحب. جاتے جاتے ایک بار پھر بھائی مجھے آپ کو ہم سب کو بڑی عید کی بڑی مبارکباد. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.